بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورہ مبارکہ الزمر کی آیات 64 تا 66 میں آنے والے تجوید کے قواعد کی پہچان اور ان کے ادا کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ قل اس میں موٹا کاف آیا ہے، یعنی دو نقطوں والا۔ یہ حرف مستعلیہ ہے، اسے موٹا اور پر پڑھنا ہوتا ہے۔ ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کیا جانا چاہیے۔ اس حرف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ تالو کے اس نرم حصے کو چھوٹی زبان یا قوا کہتے ہیں۔ دھیان سے اسے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے کہ یہ چھوٹا کاف یعنی کش والا نہ ہونے پائے، ورنہ معنی بدل جائیں گے اور پڑھنے والا لحن جلی کا مرتکب ہوگا۔ ساکن لام کو ہلا کر قل نہیں پڑھنا، بلکہ بغیر ہلائے قل پڑھنا ہے۔ افغیر اللہ، اس کلمہ میں غین بھی حرف مستعلیہ ہے، اس لیے اسے پر پڑھیں گے۔ غین کی زبر کے بعد یائے ساکنہ سے یائے لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ را پر چونکہ زبر ہے، اس لیے اسے یہاں پر اور موٹا پڑھنا ہوگا۔ اس میں جلالہ کے لام کو بھی پر پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے را پر زبر یعنی فتحہ ہے۔ تأمرونی، یہاں حمزہ ساکنہ ہے جسے جھٹکے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تا درست ہے، بغیر جھٹکے کے تا نہیں پڑھنا۔ را پیش کی وجہ سے پر ہوگی اور اس کے بعد واو مجزوم کی وجہ سے یہ دونوں حروف واو مدہ ہیں۔ اس واو مدہ کے بعد تشدید والا حرف ہے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حرف مدہ کے بعد تشدید یا سکون آئے تو اس حرف مدہ پر مد لازم کرنا ہوتی ہے، جس کی مقدار 6 حرکات ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مد کلمہ میں ہے، اس لیے اس قسم مد لازم کلمی مثقل ہے۔ کلمی کلمہ کی وجہ سے اور مثقل شد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نون مشدد پر غنہ کرنا ہوتا ہے۔ نون کی آواز کو ناک کے بانسے سے بن بناٹ کی صورت میں 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبان تالو سے لگ جائے گی اور ہونٹ کھلے ہوں گے۔ یہ نون مشدد مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد یائے ساکنہ ہے، یعنی یائے مدہ ہے۔ اس یائے مدہ کے بعد اعبدو کی حمزہ مفتوح یعنی زبر والی حمزہ الف کی شکل میں اگلے کلمے کے شروع میں ہے۔ اس طرح اس حرف مدہ پر 4 حرکات لمبی مد منفصل ہوگی، جس کی علامت یا کے اوپر ڈلی ہوئی ہے۔ اعبدو میں حمزہ مفتوح کے بعد عین ساکنہ ہے۔ ایہا کی ہا کا الجاہلون کے لام سے ادغام ہوگا اور درمیان کی حمزۃ الوصل گر جائے گی۔ جیم پر کھڑی زبر ہے، جسے الف مدہ کی مقدار میں یعنی 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، منہ کے اندر کی ہوا باہر نکال کر۔ جاہلون پڑھنا ہے، جائلون نہیں پڑھنا، ورنہ اس طرح یہ ہا حمزہ بن جاتی ہے۔ واو ساکنہ سے پہلے لام پر پیش ہے، جس سے یہ واو مدہ ہے۔ اگر اس آیت پر وقف نہ کرنا ہو تو اس واو مدہ کو صرف 2 حرکات لمبا کرنا ہوتا ہے مد اصلی کی صورت میں، اور اگر آیت پر وقف کرنا ہو تو نون کو ساکن کر کے وقف بالاسکان کریں گے۔ اس واو مدہ پر مد عارض ہوگی، جس کو 2، 4 یا 6 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ،
وَلَقَدْ میں دال ساکنہ پر کلکلہ ہوگا، واو ساکنہ سے پہلے حمزہ پر پیش کی وجہ سے واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچنا ہے اسے۔ الیکا میں یائے ساکنہ سے پہلے لام مفتوح یعنی زبر والا ہے، اس طرح یہ یائے لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہاں ذال کی زیر کے بعد یائے ساکنہ ہے، یہ یائے مدہ ہوا، اس کی مقدار 2 حرکات ہے۔ من کے ساکن نون کے بعد قاف حرف اخفا ہے، اس ساکن نون پر اخفا کریں گے، ناک کے بانسے سے 2 حرکات لمبا، زبان نون کے مخرج سے تھوڑا پیچھے رکھ کر ہونٹ کھلے رکھنے ہیں۔ من قاف کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے، با ساکن ہے، حرف کلکلہ ہے، اس لیے اس پر کلکلہ ہوگا، چونکہ بیچ کلمہ کے ہے اس لیے کلکلہ صغیر ہوگا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لام مفتوح یعنی زبر والا ہے، اس کو صرف 1 حرکت کی مقدار میں ادا کرنا ہے۔ اگر اس پر حرکت بڑھائیں گے تو یہ لا بن جائے گا، جس سے لفظ کا مطلب بالکل ہی الٹ ہو جائے گا، اس لیے غور سے اسے لَإِن پڑھنا ہے، لا ان نہیں۔ نون ساکن کے بعد حمزہ مفتوح حرف حلقی ہے، قاعدہ کے بموجب اس نون ساکن پر اظہار ہوگا اور نون کی آواز خوب ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ لَإِن را مفتوح ہونے کی وجہ سے مخفم ہے، یعنی پر پڑھنی ہے۔ لَيَحْبَطَنَّ کی لام بھی دھیان سے 1 حرکت ہی رہنی چاہیے، ہا ساکنہ کو ہلانے سے بچانا ہے۔ تا مفتوح حرف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ نون مشدد پر غنہ ہوگا، ناک کے بانسے سے 2 حرکات کے برابر بن بناٹ کی آواز، زبان تالو سے چپکی ہوئی اور ہونٹ کھلے رکھنے ہیں۔ لَيَحْبَطَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہاں بھی لام کو زبر کے ساتھ 1 حرکت تک محدود رکھنا ہے۔ واو ساکن اور اس سے پہلے کا کاف پیش والا ہے، اس سے واو مدہ ہے، اسے 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ نون مشدد پر نون کا غنہ کرنا ہے، ناک کے بانسے سے بن بناٹ کے ساتھ 2 حرکات کی مقدار میں زبان تالو سے چمٹی ہوئی اور ہونٹ کھلے ہوں گے۔ پڑھیں گے وَلَتَكُونَنَّ، خا حرف مستعلیہ ہے، پر اور موٹا ہوگا اور کھڑی زبر کی وجہ سے الف مدہ کے قائم مقام ہے، 2 حرکات لمبا۔ را زیر کی وجہ سے باریک پڑھنی ہے یہاں، یعنی ترقیق سے۔ اسی رائے مکسورہ یعنی زیر والی را کے بعد یائے ساکنہ ہے، ان دونوں حروف سے یائے مدہ تشکیل پاتا ہے، اسے 2 حرکات لمبا کرنا ہے اگر آیت کو آگے ملا کر پڑھنا ہو، اور اگر آیت پر وقف کریں یعنی رکیں تو نون کی زبر جزم میں بدل دیں گے، وقف بالاسکان، اور اس یائے مدہ یعنی را مکسورہ اور ساکن یا پر مد عارض کریں گے، 2، 4 یا 6 حرکات لمبی۔ من الخاسرین، اس میں جلالہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے، لام کے نیچے، بلکہ لام کے نیچے، اس لیے قاعدہ کے مطابق اس میں جلالہ کے لام کو ترقیق سے یعنی باریک پڑھیں گے۔ بل اللہ، فعبد، فا مفتوح کا عین میں ادغام کیا ہے، اس طرح فا کے بعد کا الف حذف ہو گیا۔ دال مجزوم یعنی ساکن حرف کلکلہ ہے، اس پر کلکلہ کریں گے، دال کی آواز اپنے مخرج سے لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ فعبد کم من الشاکرین، نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ایک ہے اور یومن میں شامل ہے، جن 4 حروف پر ادغام ناقص ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے۔ اس ادغام یعنی ادغام ناقص میں نون کی کچھ آواز باقی رہتی ہے، اس ادغام کی وجہ سے کہ میم مشدد ہو گیا ہے، اور میم مشدد ہمیشہ غنہ سے پڑھا جاتا ہے، یعنی ناک کے بانسے سے 2 حرکات لمبا، زبان ساکت ہوگی اور ہونٹ بند ہوں گے، بن بناٹ کی آواز سے مشابہ ہوگا۔ کم، شین مشدد پر کھڑی زبر سے اسے 2 حرکات لمبا کریں گے، را کے نیچے زیر کی وجہ سے اس کو باریک یعنی ترقیق سے پڑھا جائے گا۔ رائے مکسورہ اور یائے ساکنہ سے یائے مدہ ہے،
آیت پر وقف سے نون ساکن ہو جائے گا وقف بالاسکان، اور یائے مدہ پر 2، 4 یا 6 حرکات لمبی مد عارض ہوگی۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان معلومات کو ایسے لوگوں تک پہنچانا کہ جن کے لیے یہ فائدہ مند ہوں، آپ کے اپنے نامہ اعمال میں حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ مع السلامہ۔